کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace خداوند یسوع کے پاک مقدس اور جلالی نام میں آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام پرنس آف پیس میں۔ شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی کہ خداوند خوبصورت مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے حضور اس کے کلام کو سیکھیں، اور جیسا کہ آپ کا بڑا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح پروگرام پرنس آف پیس آپ کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے، آپ کی کلیسیاؤں کے لیے برکت کا باعث بن رہا ہے۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ خدا کے بہت ہی خوبصورت خدام اور بڑے زبردست خدام، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمایا جناب پاسٹر سرفراز کوکر صاحب، ویلکم سر۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اینڈ ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ہے پاسٹر نثار اسلم گل صاحب، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ویلکم پاسٹر نثار۔ اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں اپنے تیسرے گیسٹ جناب پاسٹر یوسف بھٹی صاحب کے لیے، ویلکم۔ تھینک یو سر۔ اور میں شکر گزار ہوں تینوں خدام کے لیے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے، فروتنی میں سربلندی۔ بہت زبردست، بہت خوبصورت، بابرکت اور جلالی ٹاپک ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس مضمون کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کریں گے۔ حوالہ نوٹ فرما لیں، پطرس کا پہلا خط ہے، 5واں باب ہے اور اس کی 6 آیت مقدسہ۔ اور میں درخواست کروں گا پاسٹر سرفراز صاحب سے کہ وہ اس کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آئیے غور کریں۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے، پہلا پطرس اور اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ جی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ آمین آمین۔ آئیے مل کر دعا کریں اور دعا کے بعد ہم گفتگو کو شروع کریں گے۔ پاسٹر نثار کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ مہربان آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، جھکتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں یس جس نے خداوند ہم پہ یہ فضل کیا اور ہمیں جمع کیا کہ انجیل کی باتوں کو بیان کرنے والے ٹھہرے۔ یس یہ تیرا رحم ہے، تیرا ترس ہے، کیونکہ کلام اقدس فرماتا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا Praise اور God. مقرر کیا ہے۔ یس سو ہم خداوند اس فضل کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آج دیکھ جتنی باتیں بھی تیرے کلام کی پرنس آف پیس کے تھرو لوگوں تک پہنچے، یہ کلام ان زندگیوں کا پیچھا کرے یس اور لارڈ۔ تبدیلی کا ایک بہت بڑا ریلا ہے، بہت ساری گواہیاں قائم ہوں اور سارا عزت جلال تیرے ہی نام کو ملے۔ دعا کو سن قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ جناب پاسٹر نثار گل صاحب، آپ نے دعا میں رہنمائی فرمائی۔ ابھی ہم گفتگو کو شروع کریں گے اور گفتگو کا آغاز جناب پاسٹر سرفراز صاحب سے کریں گے کہ آج کے مضمون پر وہ ہمارے ناظرین کی کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، ویلکم۔ جی پر صاحب بہت شکریہ۔ یو آر مور دین ویلکم اینڈ آلویز ویلکم۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میں اتنا خدا ان کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر اس پلیٹ فارم کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس اخیر زمانے میں خداوند نے اس پلیٹ فارم کو، پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو، روحوں کو کی تبدیلی کے لیے خداوند استعمال کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی، اور میں خوش ہوتا ہوں اس بات کے لیے کیونکہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے جتنے بھی پروگرام ہیں نا سر، یہ سارے ہی فروٹفل ہیں، لوگوں کی زندگی میں فروٹس پیدا کرنے کے لیے، چینج۔ ہاں جی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جیسے ایک پراسپیرٹی گاسپل یہاں سے پیش کی جائے یا گواہیوں کی بہت زیادہ کانشیس اور بڑے اس حوالے سے ہم بڑے محتاط رہتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ بہت شاندار آپ کی بائبل کاوش بیسڈ ہے اور سولر ٹیچنگ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو جیسا کہ آج کا ٹاپک بتایا گیا ہے کہ فروتنی میں سربلندی، یہ بہت ہی زیادہ زبردست ٹاپک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے یا مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اس سے شاید بہت سے لوگ غلط فہمی میں وہ ہیں، وہ مبتلا ہیں۔ اس میں جو لفظ ہمیں خاص طور پر 3-4 چیزیں ہمیں ملتی ہیں: خدا کا قوی ہاتھ، اس کے نیچے، جی، اور فروتنی۔ فروتنی فارسی کا سر لفظ ہے جو 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ فرو جھکا دینا، ڈاؤن ہو جانا، اور تن کو، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ لیکن بائبل مقدس میں جو یہ استعمال کیا گیا ہے، یونانی کے جس لفظ کا یہ معنی بتایا گیا ہے، اس میں مطلب ایک انسان کی ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جانا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن کر دے، اتنا وہ گرا دے، اپنے آپ کو اس مائنڈ سٹیٹ میں لے جائے کہ وہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔
اور یہی وہ فروتنی ہے جو خدا ایک انسان سے، ایک بلیور سے، ایک ایماندار سے چاہتا ہے. جب یہ لکھا گیا ہے پطرس کا خط، میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس کا جو حال بتایا گیا ہے، جس حال میں یہ لکھا گیا ہے، اور جو آنے والے مستقبل کی اس میں باتیں کی گئی ہیں. سر، یہ وہ وقت اس میں بیان کیا گیا ہے جب کہ مسیحی جو تھے وہ مختلف پرسیکیوشن سے گزر رہے تھے، اور ہم ان پرسیکیوشنز کو کبھی ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. ابھی جیسے ہمارے ملک پاکستان میں پرسیکیوشنز کا کہا جاتا ہے وہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. جو اس دور کے بلیورز تھے وہ ان میں سے گزر رہے تھے، اور پطرس، مقدس پطرس جو ہے وہ ان کو اس کے بارے میں انکرج کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں اس کی آڈینس کون سی ہے، تو اس کے پہلے ہی چیپٹر میں دیکھ رہا تھا، پہلے ہی چیپٹر، اگر آپ پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا ہی چیپٹر نکالیے تو یہ کیسے بلیورز ہیں. پہلی آیت میں لکھا ہے، پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پنتیس، گلتیہ، کپدوکیا، آسیا اور بیتھونیا میں جا بجا رہتے ہیں. یہ ان بلیورز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مسافر ہیں. بائبل مقدس کا بیسکلی جو ہے وہ موضوع ہی یہی ہے. یہ زمین ہماری جگہ نہیں ہے. واہ واہ، بہت اچھے. ہم آسمانی، زبردست، آسمانی شہر کے مسافر ہیں، آسمانی شہر کے ہم رہائشی ہیں. وہاں کے ہم جو ہے وہ وارث ہیں، کہ وہاں ہمیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہاں پر ملے گی، ہمیشہ خداوند کے پاس. اور یہ پطرس جو ہے یہ اس کے بارے میں پہلی ہی آیت میں بتا دیتا ہے کہ اس کے آڈینس جو اس کے جو ہے وہ کون ہے، کون اس کے جو ہے، کس کو پکارا گیا. وہ جو جا بجا رہتے ہیں مختلف جگہ پر، تھوڑے ہیں. یہ اس دور کی بات ہے جب ہوم چرچز تھے. سر، ہوم چرچز ہو رہے تھے، اور بلیورز ان جگہوں پہ اکٹھے ہو کر عبادتیں کیا کرتے تھے. بے شک وہ ان کی تعداد جیسے ہمارے ابھی پاکستان میں مختلف جگہوں پہ. میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں سرفراز صاحب، کے جو ہوم چرچز ہیں وہ جو چرچ بلڈنگ ان سے زیادہ کامیاب ہے. زبردست. وہاں پر سیاست نہیں ہے، وہاں پر جھگڑا نہیں ہے، چابی کی لڑائی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اچھا، تو وہ زیادہ کامیاب ہمیں نظر آتا ہے. زبردست. جی بالکل، جاری رکھیں. اور بالکل ایسا ہی تھا. اور وہ چونکہ یہ ایسا ایک دور شروع ہو چکا تھا کہ رومنز جو تھے انہوں نے پرسنلی، یعنی انہوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ کرسچنز ہمارے لیے کتنا خطرہ ہے، اور اسی وجہ سے وہاں ان کے اوپر اعزار رسانیاں شروع ہو چکی تھی. لیکن اس خط میں جو ہم بار بار ہم چیز پڑھتے ہیں وہ یہی ہے. پطرس ان کو انکرج کرتا ہے اور دلیر کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں آپ کو پیش آئیں گی، ایسی مشکلات آپ کو پیش آئیں گے، لیکن آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے. اگر دوسری آیت اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے. علم سابق ہم خروج 23 باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں، جو خدا نے ان کو اپنے آئین دیے تھے کہ میں ایسے اپنی قوم سے چاہتا ہوں، اپنے لوگوں سے میں ایسے چاہتا ہوں کہ وہ ایسے زندگی گزاریں. یہ علم سابق تھا. خدا کیسے چاہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے. ہاللیلویا سر. ہاں جی. کس لیے؟ فرمانبردار ہونے کے لیے. فرمانبردار ہونے کے لیے خدا ہم سے فرمانبرداری چاہتا ہے. یسایہ میں لکھا ہے خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کی حمد کرے. حمد بندہ اسی کی کرتا ہے جس کو وہ اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مان لیتا ہے. ہاں جی، اور اس کے تابع ہو جاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ مجھ سے بہت زیادہ بڑھ کر. فرمانبردار ہونے کے لیے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں. ان کو چن لیا گیا ہے. یہی بات ہے کہ وہ دوسرے چیپٹر کی دیکھیے 9ویں آیت میں مقدس پطرس ان کو احساس دلاتا ہے کہ آپ ہیں کون اصل میں. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہانوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. جس نے کہتا ہے جس نے تاریکی سے تمہیں اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. یہ ان بلیورز کو لکھا گیا ہے چونکہ بہت ساری پریشانیاں تھیں، بہت سارے وہاں پر مسائل بن رہے تھے، بہت ان کے اوپر اعزار رسانیاں، پرسیکیوشنز جاری تھی. مقدس پطرس رسول اسی حالات میں ان کو انکرج کرتا ہے کہ وہ دلیر ہوں، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے، یعنی اس کی اتھارٹی کے نیچے، ڈیوائن اتھارٹی کے نیچے، اس کے نیچے. مطلب وہ اس بات کو مانے جیسے آئے ہمارے باپ میں ہم کہتے ہیں ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے. ہم بادشاہی مان رہے ہیں تو ظاہر ہے بادشاہ کے انڈر ہونا پڑے گا، اس کی. اور جس کی
حکومت ہوتی ہے, حکم بھی اسی کا چلتا اسی ہے. کا چلتا بالکل ہے. صحیح ہے. اس کی دیکھیے ڈیوائن اتھارٹی کے نیچے ہم آئیں گے تو تبھی ہم اس کے تابع رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت لکھی گئی ہے اصل میں اس کا جو سیاق و سباق ہے یہ 5ویں چیپٹر کی پہلی ہی آیت سے شروع ہو جاتا ہے. اس میں لکھا ہے تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں. بزرگ کے لیے جو یہاں پر جو یونانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, میں یہاں پر 1 منٹ کے لیے ذرا رک کر میں شکر گزاری کرنا چاہوں گا آپ کی. میں یہاں پر کالج میں آتا ہوں, مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ ہمارے لیے آپ نے یونانی کے پی ایم آئی بائبل کالج میں ہاں جی یونانی کا اور ہبریو کے پروفیسرز جو اعلیٰ تعلیم یافتہ آپ نے ہمیں مہیا کیے ہیں. کیونکہ یہ آلریڈی میں اس میں بڑے شوق سے تھا لیکن میں تھیوریکلی سسٹمیٹکلی نہیں کر رہا تھا, لیکن ابھی چونکہ میں کر رہا ہوں تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. باقاعدہ طور پر اس میں پریسبیٹروس استعمال کیا گیا ہے. یہ یعنی وہ بزرگ ہیں جو مسیح میں زندگی گزارتے, گھر دے بزرگ بابے نہیں, کیونکہ وہ پٹھی متے بھی دے دیتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ کہہ دیتے ہیں کہ گالیاں کہیں دیتے, میں نے دیکھا بزرگ ہوتے, میں منع کرتا ہوں کہ جی بزرگوں آپ تو بزرگ ہیں, آپ کے منہ سے تو اچھی باتیں نکلنی چاہیے, گالیاں نہیں دینی چاہیے. تو کئی ایسے بھی ہیں جو گالیاں بھی دیتے ہیں. ہاں جی بالکل. ان بزرگوں کو بھی مقدس پطرس رسول جو ہے ان کو نصیحت بھی کر رہا ہے کہ آپ خدا کے اس گلے کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے. ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ لاچاری سے نگاہ بانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے. اور لکھا ہے جو تو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلے کے لیے نمونہ بنو. یہ اور اس کے ساتھ ہی جب یہ لفظ ہم نے یہ آیت پڑھی چھٹی, اس میں لکھا ہے پس خدا کے کبھی. اس کا مطلب ہے اس کی پیچھے کو بات ہوئی ہے جس کو اس نے اس کے ساتھ پیچ اپ کر دیا. تھینک یو سو مچ پاسٹر سرفراز کوکر صاحب, میں شکر گزار ہوں, آپ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. ناظرین یقیناً پاس صاحب کے وسیلہ سے آپ برکت حاصل کر رہے ہیں اور روحانی ترقی بھی ہو رہی ہوگی آپ کی. اور ہمارے ساتھ تشریف فرمایا جناب پاسٹر نثار گل صاحب بھی, ان سے بھی آج کے موضوع پر ہم جانیں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کی کیا رہنمائی فرماتے ہیں فروتنی میں سربلندی. جی تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. ویلکم. فرسٹ آف آل وی تھینک گاڈ فار دا PMI TV. جی جی جی. اور آپ کی ساری خدمت کے لیے خدا باپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو کہ دن رات انجیل کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے. تھرو آن لائن اور TV چینل کے ذریعے پورے پلیٹ فارم کے لیے PMI TV اسکول سسٹم سب کے لیے ہم خدا آسمانی باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور میں جب بھی آتا ہوں مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ایک خالص تعلیم لوگوں تک پہنچ رہی ہے. اور اس بات کے لیے بھی ہم شکر گزاری کرتے ہیں. اور آج جیسے ابھی سرفراز صاحب بتا رہے تھے خدا کے خادم, بڑی خوبصورتی سے انہوں نے فروتنی کے تعلق سے جو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فروتنی میں سربلندی, کہ جیسے فارسی کا یہ لفظ ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا, تو نہایت ہی عمدہ ٹاپک اور بلیس ٹاپک ہے. میرا ایمان ہے جتنے لوگ آج اس کو سنیں گے وہ ضرور سربلندی کی طرف جائیں گے. اور فروتن بھی ہوں گے, فروتن ہوں گے تو وہ سربلندی کی طرف جائیں گے, کوئی شک نہیں. اور اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو بہت ساری ایسی پرسنالٹیز ہیں, شخصیات ہیں جو ہمبلنس یعنی فروتن تھے, جن کو ٹائٹل بھی دیا گیا. مقدس حضرت موسیٰ کو آپ دیکھ لیں اور اسے بھی حلیم کہا گیا, فروتن کہا گیا. خروج کی کتاب میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خدا ان کی کمپلین سے اتنا نہالے ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ تو جا اور تیرے لوگ. تو فروتنی کا یہ عالم ہے کہ خدا کے بغیر اس نے چلنا مناسب نہ سمجھا, نہ خدا کو چھوڑا نہ اپنے لوگوں کو. کہتا ہے اگر تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے. ہاں جی. تو اگر ہم ان ساری پرسنالٹیز کو دیکھیں تو داؤد بھی اس میں پیش ہے, یوسف بھی, اس کا کریکٹر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا کچھ ہونے کے باوجود اس نے خدا کو نہیں چھوڑا اور فروتنی سے وہ بھرا ہوا تھا. اور ایک مشکل پیریڈ سے گزر کر بھی اس کے اندر جو ہے وہ فروتنی نہیں گئی. اور فروتنی کے لیے میں عبرانی کو دیکھ رہا تھا اور عبرانی کے اندر جو آبجیکٹس فروتنی کے تعلق سے نظر آ رہے تھے ان میں ایک چیز تھی فروتنی کے لیے نیٹ, پاکیزہ,
کہ اگر کوئی فروتن ہے تو وہ پاکیزہ بھی ہوگا. اور یوسف آپ دیکھیں کہ کس قدر پاکیزہ رہا. اس نے کہا میں خدا کا گناہ کیوں کروں. یہ فروتنی ہمیں بتاتی ہے, اور اسی فروتنی میں رہ کر اسے دوسرے درجے کی وہ سیٹ ملی ہے, حاکمیت ملی ہے, کیونکہ وہ فروتن رہا اور خدا میں فروتن رہا اور خدا نے اسے سرفراز. ہاں جی. اور مزے کی جو بات یہ ہے نا بھائی صاحب, فروتن ہونے سے مراد کہ خدا میں فروتن ہونا. ویسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بات نہیں کرتے کسی سے, کوئی جو کچھ میں نے دیکھا وہ امیر عالم جو ہوتے ہیں جی ان کو دیکھا وہ ویسے نام کے فروتن ہوتے ہیں, ویسے نہیں ہیں وہ, یعنی وہ جی خان صاحب جی خان, لیکن حقیقی معنوں میں نہیں. جگت وہ آپ کو دیکھا کہ تحقیر ہی ہوتی ہے نا, کسی کے ساتھ جگت بازی کرنا, اس کو مختلف اس کو ٹائٹل دینا. تو واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ دکھاوے کے فروتن ہوتے ہیں, حقیقی معنوں میں نہیں ہوتے وہ. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ یار وہ بڑا اچھا شخص ہے, وہ بولتا ہی نہیں, وہ گھٹ بد, لیکن اس کی بغل میں جو چھری ہے نا وہ نہیں. لیکن مسیحت بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں فروتن ہونا ہے. بالکل, یعنی اگر ہمارا باطن پاک ہے تو ظاہر بھی ہونا چاہیے, اگر ظاہر پاک ہے تو باطن بھی پاک ہونا چاہیے. اور میں یہاں پہ مقدس پطرس کے تعلق سے بات کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ وہ جب 12 حواریوں کے اندر تھا تو کوئی بھی کام کرنے میں جو شیلا تھا, پیش کچھ بھی کرنے کے لیے. اب جب وہ کہہ رہا ہے تو وہ اس قدر فروتن ہو چکا ہے. اور یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا مقدس پطرس کے تعلق سے, یہ ایسے ہے سر کہ جیسے کوئی گھوڑا ہو اور اس پر کوئی سوار ہے, اور جو سوار ہے وہ جو چاہے جدھر کو چاہے اسے بالکل لگام کے ساتھ کنٹرول کرے. اور فروتنی کا میننگ ہی یہی ہے کہ آپ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہے. اس سے مراد سدھرا ہوا شخص, ایسا شخص جو ڈسپلنڈ ہو چکا ہے. بالکل, تھینک یو سر, بہت شکریہ. فروتنی کی بات ہو رہی ہے, سربلندی کی بات ہو رہی ہے. ہم جیسے جیسے فروتن ہمبل ہوتے جائیں گے ویسے ویسے خدا ہمیں اٹھاتا جائے گا. یہ پرنسپل آپ اپنا لیں اپنی زندگی میں, اور جب آپ اسے اپنا لیں گے, اپنی لائف کا حصہ بنا لیں گے, تو پھر آپ خدا کے اچھمبے دیکھیں گے, ونڈرز دیکھیں گے, کرشمے دیکھیں گے, اور جو چیزیں آپ کو پاسبل نظر نہیں آ رہی پھر ان کو خدا پاسبل کر دے گا. جو ڈور باندھے وہ کھل جائیں گے آپ کے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ پاسٹر نثار. ہم بعد میں بھی آپ سے پھر جانیں گے اس حوالے سے مزید, لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر یوسف بھٹی صاحب بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. یس بردر. جی تھینک یو ویری مچ پادشاہ صاحب, آپ کی ساری محبت کے لیے اور اس خوبصورت پلیٹ فارم کے لیے. سو بڑا خوبصورت ٹاپک ہے فروتنی کی. اگر بات کی جائے پادی صاحب, پرانے عہد نامہ میں جو فروتنی کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں, گو کہ وہ مکمل طور پر اردو میں بیان تو نہیں کرتے, اور عبرانی کے مختلف الفاظ کے مختلف ترجمے کیے گئے. کسی جگہ غریب کہا گیا ہے, کسی جگہ حلیم کہا گیا ہے, کسی جگہ آنکھوں کو نیچے کرنا جس کا اردو میں ترجمہ حلیم کہا گیا ہے, اور ایک عبرانی کا لفظ جس کا معنی ہے نشیبی علاقہ, وہ بھی فروتنی کے قریب ترین ہے اردو کے لفظ کے. اور فروتنی ہی کے بارے میں, حلیم کے بارے میں, ہمبلنس کے بارے میں مقدس موسیٰ کے کردار کی تعریف کی گئی ہے پادی صاحب گنتی کی کتاب میں. خدا اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا. کیسا ہمبل ہے, سب سے زیادہ معجزے کرنے والا نبی, خدا کے ساتھ روبرو باتیں کرنے والا, اور خدا سے اپنی بات منوانے والا, لیکن پھر بھی خدا گواہی دے رہا ہے. کیسا حلیم شخص ہے, روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم ہے. لیکن جب پادی صاحب اسی لفظ فروتنی یا ہمبلنس کو جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت مثال حلیمی کی, اعلیٰ مثال, عظیم مثال یسوع مسیح کے تجسم میں ملتی ہے. اپنے آپ کو خالی کر دیا, خادم کی صورت اختیار کی, تخت چھوڑ دیا ہے, جاہ و جلال چھوڑ دیا ہے, اور کیسا رول ماڈل میرا اور آپ کا اور کلیسیا کا ہے کہ خادم کی صورت اختیار کر لی ہے. کیسے جو نیا عہد نامہ پادی صاحب فروتنی کو ایک اعلیٰ مقام پر پیش کرتے ہوئے نظر آتا ہے, فروتنی کے بڑے گہرے معنی پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور ایک اسکالر بیان کرتے ہیں کہ فروتنی وہ صفت ہے جو انسان کو خدا کے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ صحیح رشتے کے قائم کرنے میں مدد دیتی ہے. واہ, بہت اچھا. فروتنی ایک ایسی صفت ہے جو یسوع مسیح کے تجسم میں نظر آتی ہے,
اور خدا باپ چاہتے ہیں کہ اس کے بیٹے کے ماننے والوں کی زندگی میں بھی ہملنس آئے. اسی لیے تو مقدس پطرس کیا کہتے ہیں, پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر کیا کرے, سر بلند کرے. اگر مقدس یعقوب کا خط دیکھا جائے پادری صاحب, 4 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کے سامنے فروتنی کرو. اور میں حیران ہو رہا ہوں پادری صاحب, 5ویں آیت سے مقدس پطرس جب اس خیال کو شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو, بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو. اور پھر 6 آیت جو ہمارا موضوع ہے, پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. کیا ضرورت پیش آئی مقدس پطرس جو خود بزرگ ہے اور بزرگوں سے مخاطب ہیں, پھر نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب یہ نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں شاید سیکنڈ لیڈرشپ ہے کلیسیا کے اندر, یا وہ نوجوان جو خادموں کے معاون ہیں, ان کے کام میں ہاتھ بٹانے والے, کیوں ان کو کہا گیا خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے؟ میں اور آپ جانتے ہیں کہ نوجوان, میں بھی کبھی نوجوان تھا, یقیناً ابھی بھی ہوں, اور نوجوان کا مسئلہ یہ ہے انرجیٹک ہوتا ہے, ایگریسو ہوتا ہے, پوٹینشیل اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے I can everything do with my own power, with my own wisdom, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن مقدس پطرس نوجوانوں کو یاد دلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نوجوانوں, you have a power, you have a strength, and you can do something for glory of God. لیکن تمہیں یاد رکھنا ہے قوی تو تم ہو لیکن تمہارے سے زیادہ قوت والا بھی ہے. وہ کون ہے؟ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. اور میں پادری صاحب پرسنلی اس کو ایسے دیکھتا ہوں بطور خادم, بے شک مجھ میں جتنی مرضی حکمت آ جائے یا کسی بھی خادم میں, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہم سپر نیچرل نہیں ہیں, ہم آل ان ون نہیں ہیں, ہمارے اوپر بھی ایک خدا ہے, ہمیں اس کے سامنے فروتنی اختیار کرنی ہے. ممکن ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ کوئی شخص نقلی فروتن بھی ہو سکتا ہے, لیکن خدا تو باطن کو جانتا ہے. ممکن ہے میں آپ کے سامنے جسٹ بڑے جھک کر اور بڑی آنکھیں بند کر کے اور سر جھکا کے ملتے ہوں جی, لیکن جو دلوں کا جاننے والا ہے, جو دل پہ نگاہ کرتا ہے, ہمیں اس کے سامنے فروتنی اختیار کرنی, جو کل قدرت کا کل اختیار کا مالک ہے. جب اس کے سامنے فروتن ہوگے تو اگلا حصہ بیان کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. آج کے نوجوان کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, یقیناً اس وقت بھی تھا اور آج بھی یقیناً ہے, نوجوان چاہتے ہیں ہم فوراً سکسیسفل ہو جائیں, فوراً ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں, گول جو سیٹ کیا ہے اس گول تک پہنچ جائیں. لیکن مقدس پطرس کہہ رہے ہیں وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا. اور میں ایک اسکالر کو پڑھ رہا تھا پادری صاحب اسی خیال کے مطابق, وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جو اس وقت سوچ رہا تھا وہ اس کے ٹائم کے مطابق نہیں ہے, بلکہ یہ سر بلندی, یہ کامیابی, یہ سرفرازی خدا کے مقرر کردہ وقت کے مطابق ہے. جیسے زبور شریف میں ہم پڑھتے ہیں کہ کامیابی نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے, بلکہ خدا ہی ہے جسے چاہتا سرفراز کرتا. آمین. بہت شکریہ پاسٹر یوسف. گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے. تو عزیزو, آج ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ فروتنی میں سر بلندی ہے. آج بے شمار لوگ اپنے گھمنڈ تکبر کے سبب سے آگے نہیں بڑھ سکے, اور خدا شیخی کو, تکبر کو پسند نہیں کرتا, اور کلام لکھا کہ وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور حلیموں کو جو فروتن ہے ان کو توفیق بخشتا ہے. خدا ان کی اسٹرینتھ بن جاتا ہے. تو آپ بھی اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح کا کوئی پرائیڈ ہے, شیخی ہے, اور سیلف پریزنگ کی کئی لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے کہ جی وہ اپنی تعریفیں اپنے منہ میاں مٹھو بنے رہتے ہیں, تو اجتناب کریں اس سے. خدا کا کلام ضابطۂ حیات اور ضابطۂ نجات ہے. گفتگو جاری رہے گی. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.